رب سے جڑنے کا سفر۔ میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے کہ اللہ میں اس دنیا سے دور بھاگ جاؤں۔ یہ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں ہر ایک بس طنز کرنا جانتا ہے۔ اللہ کیوں لوگ دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے؟ آپ تو مالک ہو کر بھی اپنے غلاموں کے جذبات کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ مومنوں کو صبر، توکل اور غم سے نکلنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ مگر اللہ، یہ آپ کے غلام کیسے ہیں جو ایک دوسرے پر کوئی ملکیت بھی نہیں رکھتے، مگر دل ایسے توڑتے ہیں کہ روح چیخ اٹھتی ہے۔ کاش کہ یہ جانتے کہ ان کا مالک ان کو یہ سب نہیں سکھانا چاہتا۔ کاش کہ انہوں نے وہ سیکھا تو جو آپ نے انہیں سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ آپ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن دیا اور سکھایا، مگر ہم نے دنیا کا ہر چھوٹا بڑا علم حاصل کیا، نہ حاصل کیا تو مالک کی پہچان کا علم، نہ جانی تو مخلوق نے اپنے خالق کی قدر۔ دوسروں کو خود غرض کہنے والا انسان آپ کے معاملے میں کتنا خود غرض نکلا۔ سخت پتھروں کو کاٹنے والا اپنے دل کی سختی دیکھنا بھول گیا۔ اللہ، کیا واقعی آپ کے غلاموں کو آپ کا وجود محسوس نہیں ہوتا؟ کیا کبھی انہوں نے سانس روک کر نہیں دیکھا؟ کیا کبھی انہوں نے اپنی انگلیوں کو نہیں دیکھا کہ ایسے لمحوں میں بغیر سوچے چلنے لگ جاتی ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیا کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے بڑے وجود کو کیسے اپنے دو پاؤں پر اٹھا کے چلتے پھرتے ہیں؟ کیا آج کا انسان اتنا غافل ہو گیا ہے کہ اسے آپ کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا؟ جو آپ کو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ محسوس کر لیتا ہے۔ میں نے آپ کو پایا ہے اللہ، ہر درد میں، اپنے ہر آنسو میں، قرآن کی آواز پر تیز ہوتی دھڑکن میں نے محسوس کیا ہے اللہ، اکیلے میں گڑ گڑا کر مانگی دعاؤں کے سنے جانے میں نے ہر جگہ آپ کا نشان پایا۔ کاش کہ غلام مالک کی طرف رہتے ہوئے بھی وقت میں پلٹ آئیں، ورنہ قہار کی صرف تو ہم بھول بیٹھے ہیں، بس یاد ہے تو رحمان۔ اعتدال میں جینا تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، نظر آتی ہے تو بس اپنی خواہش، دین میں بھی اپنی خواہش۔ الہ تو آپ کو بنانا تھا ہم نے، مگر اپنے نفس کو الہ بنا بیٹھے۔ وہ سسکیوں سے روتی ہوئی میکانکی انداز میں اپنی ڈائری پہ لکھتی جا رہی تھی۔ مسز ریان کی باتوں سے فاطمہ کا دل بہت ٹوٹ چکا تھا۔ اسے بہت دکھ تھا اپنے ماضی پر، اپنے حال پر، لوگوں پر، وہ لوگ جو نہ خود قرآن سیکھتے تھے نہ سیکھنے دینا چاہتے تھے۔ آج اس کی ماں کی حالت کافی بہتر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے تسلی دی ہے انشاءاللہ جلد ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائیں گے۔ شہریار اپنی ماں کو تسلی دے رہا تھا۔ واقعی بیٹا، اب بس ہو چکی ہے یہاں۔ میرا پورا مہینہ ہو گیا یہاں ارد گرد کے مریضوں کو دیکھتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس جگہ سے باہر ہم کبھی اپنی صحت کی قدر نہیں کرتے۔ یہاں آؤ تو ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئی بس جی جان کی بازی لگا رہا ہے خود کو اس قید خانے سے نکالنے کے لیے۔ ان کی جھرریوں زدہ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شہریار کو آج اپنی ماں بہت کمزور لگی۔ اس ایک مہینے نے ان کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ واقعی ہم کہاں قدر کرتے ہیں امی، اللہ سب کو اپنی عافیت دے۔ آمین۔ بیٹا، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں جلد از جلد تم دونوں کو اپنے گھر کا کر جاؤں۔ شہریار اپنی ماں کی بات سن کر ٹھٹکا۔ سیاہ عبایا والی لڑکی کا سایہ اس کے دماغ میں ایک لمحہ کے لیے لہرایا۔ اس نے فوراً سے سر جھٹک کر کہا، امی آپ ٹھیک تو ہو جائیں، جب ٹھیک ہو جائیں گے پھر مل کر ہم انشاءاللہ نائلہ کو اس کے گھر کا کریں گے، پھر میرا بھی بعد میں سوچ لیں آپ۔ ماؤں کو بن بیاہی بیٹیوں کی فکریں ہی کھا جاتی ہیں۔ نائلہ کے رشتے کی بات سے انہوں نے بھی ٹھنڈی آہ لی اور آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ ہاسپٹل سے وہ اپنی سوچوں میں گم نکلا۔ دور دور سے عصر کی اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور کنپٹی کو انگلیوں سے مسلنے لگا۔ اس نے پہلے بھی عبایا والی لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر اس میں کیا تھا جو اسے اس کی طرف کھینچے لیے جا رہا تھا؟ اس کی تو آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اس نے کش لگاتے ہوئے دھواں ہوا میں اڑایا۔ وہ سگریٹ کا عادی نہیں تھا، مگر کبھی کبھی بہت پریشانی میں پی لیا کرتا تھا۔ ماں کی اس حالت کے بعد وہ ہر تیسرے چوتھے دن ایک سگریٹ پینے لگا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا، مگر ان دنوں وہ جن الجھنوں میں گرفتار تھا، بے چینی اس کے رگوں پہ میں دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مسجد کے سامنے گزر گیا۔ نمازی مسجد میں جا رہے تھے اور شہریار مسجد سے دور چلتا گیا، یہ سوچے بغیر کہ مستقبل کے بننے والے گھر کے خواب دیکھتے دیکھتے اس نے عصر کی نماز ضائع کر کے اپنا اہل و مال ہلاک ہونے کے وعید کا ٹیگ خود پر لگا لیا۔
آسمان پر 2 الفاظ چمک رہے تھے۔ وہ مسلسل رسی کو مضبوطی سے پکڑے اوپر جانے کی انتھک کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ وہ جیسے جیسے اوپر جا رہی تھی اندھیرا کم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اس روشن آسمان تک پہنچنا تھا اور قریب جا کر ان الفاظ کو پڑھنا تھا کہ اچانک ایک چمگادڑ آئی، اس سے ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ فاطمہ کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہ پھر سے وہی خواب؟ دوبارہ یہ خواب کیوں؟ قدرت نے مجھے بتایا تھا کہ رسی قرآن ہے، مگر وہ 2 الفاظ کیا ہیں؟ اور یہ چمگادڑ؟ اللہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی ایسی الجھی باتیں۔ اس نے اداس لہجے میں الجھتے ہوئے خود سے سوچا، مگر پچھلی بار کی طرح آج دوبارہ نہیں سوئی۔ وہ اٹھی اور واش روم کی طرف وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ آج اس نے تہجد پڑھ کر اپنے رب کو منانا تھا، وہ اس کی فیملی کا دل نرم کر دیں تاکہ وہ قرآن سیکھ سکے۔ چلو فاطمہ، میں چلتی ہوں۔ زندگی کا نیا سفر مبارک ہو۔ اب تم پر زندگی اپنی حقیقتوں کے راز کھولے گی انشاءاللہ۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے قدرت، میں کیسے کروں گی؟ تم کر لو گی میری جان انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں چن کر لائے ہیں یہاں۔ جو اس کی کتاب سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اسے خود سکھاتے ہیں۔ فاطمہ پریشان تھی۔ آج اس کا مدرسے میں پہلا دن تھا۔ قدرت ان سے خود چھوڑنے آئی تھی۔ مجھ جیسی لڑکی کو بھی وہ سکھائیں گے؟ ایسے مت سوچا کرو لڑکی۔ اللہ نے سورہ قیامہ میں خود رسول اللہ سے فرمایا کہ اس وحی کو جمع کرنا اور پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے جو اللہ ہر بندے کو اس کی طلب کے مطابق خود سمجھاتے ہیں۔ تم نے بس دعائیں کرنی ہیں، محنت کرنی ہے، باقی اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کے گال پر تھپکی دی۔ سفید لباس پر نیوی بلو اسکارف میں اس کی سفید گلابی سکن چمک رہی تھی۔ یہ اس مدرسے کا یونیفارم تھا۔ فاطمہ آخر کار بہت دعاؤں کے بعد اپنی فیملی کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آخر اس سے پہلے اس نے اپنی کتنی دنیاوی خواہشیں بھی تو پوری کروائی تھیں، تو دین کے معاملے میں آ کر وہ کیسے ہار مان جاتی، جبکہ دین سیکھنا تو اس پر فرض تھا۔ بہرحال 2 ہفتے کی مسلسل کوشش کے بعد آج وہ قرآن کلاس میں موجود تھی۔ قرۃ العین جا چکی تھی۔ فاطمہ کنفیوز سی حالت میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اس طرح کی جگہ پر پہلی دفعہ آئی تھی۔ آج سے پہلے اس کے مدرسے اور اس کی لڑکیوں کے متعلق عجیب اس کے خیالات تھے، جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں، مگر وہاں اسے جو چیز بہت مانوس کر رہی تھی وہ وہاں کی طالب علم تھیں، ان کی اپنائیت تھی، مسکراتے ہوئے اسے سلام کرتے گزر رہی تھیں۔ 2-3 نے تو خوشی سے ویلکم بھی کیا تھا، مگر ایک عجیب سا خوف تھا جو اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اپنے کرتوت دیکھو، کس منہ سے پاک کتاب سیکھو گے؟ ماما کا طعنہ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے بے اختیار گود میں رکھا قرآن شروع سے کچھ صفحات چھوڑ کے کھولا۔ ہاں، جو شخص اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے اور نیک بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ایسے لوگوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 112۔ اوہ میرے اللہ، میں خود کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ سنبھالیں مجھے۔ اس نے کرسی کی پشت پر سر اٹکایا۔ آنسو گال سے پھسلتے ہوئے کانوں تک چلے گئے۔ معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی اس خدا کی بندی کو سکون ملا بھی تو خدا کی آغوش میں۔ اپنے گھر میں آ کر کتنا سکون ملتا ہے، جیسے بھی ہو اپنی چھت ہوتی ہے۔ شہریار کی امی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے شہریار اور نائلہ نے انہیں سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا۔ نائلہ اب ان کی ٹانگیں سیدھی کر کے ان کے لیے پانی لینے گئی تھی، جبکہ شہریار انہیں دبانے لگا۔ امی، آپ کے بغیر تو گھر اتنا ویران لگتا تھا، میں جب کپڑے وغیرہ لینے آتا تھا مجھے ایسے لگتا جیسے اس کی دیواروں سے وحشت ٹپک رہی ہے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سلام پر سلامت رکھے۔ ابو کے بعد اب ہم میں مزید ہمت نہیں کہ آپ کو کچھ ہوتا دیکھیں۔ شہریار نے آنکھوں میں اترنے والی نمی کو چھپا لیا تھا، مگر آواز کا بھاری پن اس کی ماں نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ آخر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ انہوں نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کا سر چومنے لگی۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ماں کے دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ رات کا آخری تہائی حصہ تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، آنکھیں ملیں اور نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھتے ہوئے چہرے پر ہاتھ ملتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معمول کے مطابق اس کا اپنے محبوب رب سے ملاقات کا وقت تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی گرل کا دروازہ کھولنے لگی۔ کنڈی کی آواز سن کر اس کی ماں بیدار ہوئی۔ آواز دے کر پوچھا، اینی تم ہو؟ جی امی۔ قرۃ العین کی آواز سن کر وہ مطمئن ہو کر سو گئیں۔ باہر آ کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ رات کے اس پہر آسمان بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ سیاہ آسمان پر چمکتے ستاروں کی روشنی گویا مزید بڑھ جاتی تھی۔ شاید آسمان دنیا پر رب کا نزول اسے مزید خوبصورت بنا دیتا تھا۔
وہ جب بھی اوپر دیکھتی اسے اس حسین منظر میں کھو جاتی۔ اللہ آپ آ گئے ہوں گے نا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ابھی مت جائیے گا، آپ کی قدرت آپ کے لیے اپنا گرم بستر چھوڑ کر آئی ہے، مجھے آپ سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ وہ بہت محبت سے آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے کہہ رہی تھی، گویا وہاں سے کسی جواب کی منتظر ہو۔ دل میں سرگوشی ہوئی، ہاں وہ آئے ہوئے ہیں، تمہیں اپنے لیے نیند قربان کرتے دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ نومبر کا مہینہ تھا، وہ بازو چڑھا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے لگی۔ نماز کے بعد وہ ہاتھ پھیلائے اللہ رب العزت سے رو کر دعائیں مانگنے میں مشغول تھی۔ یہ اس کی فیورٹ نماز تھی۔ اس تنہائی کے وقت وہ اپنے اللہ سے اپنا ہر دکھ درد خوشی شیئر کرتی تھی، جیسے وہ اس کے سامنے موجود ہوں۔ ہر چھوٹی بڑی چیز مانگتی تھی۔ آج کی دعا معمول کی نسبت لمبی ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ آج یونیورسٹی میں اس کی کنوکیشن تھی۔ اسے آگے بڑھنے کا بہت شوق تھا۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی وہ لڑکی اب تک اپنی اتنی مہنگی یونیورسٹی تک مکمل اسکالرشپ پر پہنچی تھی۔ بورڈز میں ٹاپ کرنے والی قرۃ العین کے لیے آج ایک نیا چیلنج تھا۔ اسے آگے بڑھنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے، مگر اس کا رب جانتا تھا۔ اس لیے وہ اسے منانے میں مشغول تھی کہ دور سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔